خالد ابن یزید ابن معاویہ۔ تعارف۔ عربوں کی علمی و فنی خدمات کے تعلق سے جو شخصیات نمایاں نظر آتی ہیں ان میں اموی عہد سے تعلق رکھنے والے شہزادے اور مشہور اموی خلیفہ امیر معاویہ کے پوتے ابو الہاشم خالد بن یزید بن معاویہ کا مقام کافی بلند ہے۔ خالد نے علوم و فنون کی جو خدمات انجام دی وہ غیر معمولی ہیں۔ اس کی علم دوستی اور علم کی خدمت کے لیے خود سپردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے علمی ذوق کی تسکین کے لیے خالد نے تخت و تاج بھی قبول نہیں کیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا۔ خالد نے علم طب اور علم کیمیا کے لیے نمایاں خدمات انجام دی، لیکن علم کیمیا میں قدرے زیادہ دلچسپی لینے کی وجہ سے وہ بحیثیت کیمیاداں زیادہ مشہور ہوا۔ بعض مورخین کی رائے میں خالد ہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے عربوں میں یونانی علوم و فنون سے استفادہ کرنے کا شوق پیدا کیا۔ خاص طور سے علم کیمیا سے متعلق یونانی کتابوں کے عربی تراجم خالد کی کوششوں سے ہی ممکن ہوئے۔ خاندان بنی امیہ میں خالد ایک بڑا عالم و فاضل بن کر ابھرا، جس کی وجہ سے اس کو حکیم ابی مروان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ در حقیقت عربوں کے علمی و فنی کارواں کا امیر اول خالد بن یزید بن معاویہ ہی ہے۔ تعلیم و تربیت۔ چونکہ خالد ایک شہزادہ تھا اسی لیے اس کی تعلیم و تربیت اس کے شایان نشان محلوں میں ہوئی۔ خالد کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کو محلوں میں ہی جانا پڑتا تھا، لیکن خالد اپنے اساتذہ سے انتہائی ادب و احترام سے پیش آتا تھا۔ خالد نے طب کی تعلیم یحییٰ بلمی سے حاصل کی اور علم کیمیا سے تعلق اس کا استاد ایک روم نژاد راہب تھا۔ فضل و کمال۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد نے بحیثیت طبیب بھی نام پیدا کیا تھا، لیکن چونکہ اس کی زیادہ دلچسپی علم کیمیا میں تھی اسی لیے بحیثیت کیمیا داں اس کی شخصیت زیادہ اہم ثابت ہوئی۔ خالد نے تصنیف و تالیف میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی تھیں۔ خالد بحیثیت کیمیا داں۔ خالد کے وقت میں دینی اور لسانی علوم پر ہی زور دیا جاتا تھا۔ فہم و فراز سے تعلق رکھنے والے علوم میں علم طب، علم فلسفہ اور علم نجوم کو مقبولیت تھی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ یہ علوم عربوں میں نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے تھے۔ چنانچہ اس دور میں خالد بن یزید ہی ایک ایسا شخص تھا جس نے علم کیمیا پر توجہ دی اور اس کو اپنا میدان کار بنایا۔ علم کیمیا سے متعلق خالد کا اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے علم کیمیا کی یونانی اور مصری زبانوں میں موجود کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا اور عربوں کو علم کیمیا سے واقف کیا۔ اس نے خود بھی ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور علم کیمیا میں ماہر ہو گیا۔ خالد بحیثیت مصنف۔ خالد نے نہ صرف طب اور کیمیا سے تعلق رکھنے والی یونانی اور مصری کتابوں کے عربی ترجمے کروائے بلکہ خود بھی یہ کام انجام دیا اور اپنے طور سے بھی کتابیں تصنیف کی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ خالد کی کوششوں سے طب اور کیمیا کے جو یونانی نسخے عربی زبان میں منتقل ہوئے تھے وہ محفوظ نہ رہ سکے، لیکن مورخ کمال سامرائی کی تحقیق کے مطابق طب و کیمیا کے 10 ایسے نسخے آج بھی موجود ہیں جن کا ترجمہ خالد کی کوششوں سے یونانی زبان سے عربی میں ہوا۔ ان میں سے 5 نسخوں کے وجود کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ فہرست درج ذیل ہے: کتاب الحرارہ، کتاب صحیفۃ الکبیر، کتاب صحیفۃ الصغیر، وصیۃ الابنان، کتاب الصناعہ، کتاب السر البدیع فی فلک الرمز المنیع، رسالہ فی الکیمیا، رسائل خالد الفریانوس الراہب، اختیارات خالدیہ، دیوان النجوم، فردوس الحکمہ فی الکیمیا۔ مختصر یہ کہ خالد کی مذکورہ بالا علمی خدمات سے یہ اندازہ بخوبی ہوتا ہے کہ اگر خالد بن یزید نام کا اموی شہزادہ یونانی علوم و فنون میں دلچسپی نہ لیتا تو شاید عربوں کو علمی و فنی میدان میں وہ مرتبہ نصیب نہ ہوتا جو آج ان کی تاریخ میں درج ہے، اور آج تمام دنیا عربوں کی علمی و فنی خدمات کا اعتراف کرتی ہے۔